دوستو کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں جو لیڈنگ کازز ہیں ڈیتھ کی وہ کون کون سی ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں دنیا کی 10 گلوبل کازز آف ڈیتھ کا ذکر کیا تھا، تو آج پاکستان کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں 6 نمبر پر آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے۔ اس کے بعد پاکستان میں جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے، جو میل ہیں وہ تقریباً 66 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ 66 سال میل کی لائف ایکسپیکٹنسی ہے اور فیمیل کی 67 ایئر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لیڈنگ کازز ہیں پاکستان میں ڈیتھ کی، ان میں سب سے پہلے تو دل کا مسئلہ ہے۔ اس کی جو کازز انہوں نے لکھی ہیں رپورٹ میں، وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں وہ ان ہیلدی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایکسرسائز نہیں کرتے، اوپر سے اسموکنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو لیڈنگ کاز ہے وہ دل کا دورہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ جو بیماری آتی ہے وہ ہیپاٹائٹس ہے۔ پاکستان دنیا میں ہیپاٹائٹس بی اور سی میں پہلے نمبر پر ہے، اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر چوتھا مریض جو ہے وہ ہیپاٹائٹس بی یا سی کا پیشنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو کازز ہیں وہ اس میں ٹی بی ہے، اس میں فالج ہے، اس میں سانس کا مسئلہ ہے، اس میں کینسر ہے۔ کینسر کی جو وجہ بتائی انہوں نے، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، دوسرا ہمیں جب پتہ لگتا ہے یا تھوڑی سی علامات شروع ہوتی ہیں تو ہم جاتے ہیں جب ڈاکٹر کے پاس، تو وہ عموماً آخری سٹیجز میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹ سروائیو نہیں کر پاتا۔ حالانکہ اگر شروع کی اس میں پتہ لگ جائے سٹیجز میں کینسر کا، تو بندہ سروائیو کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں کازز آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈائریا ہے۔ اس کے علاوہ ملیریا جو ہے وہ تقریباً ہر دوسرے پاکستانی کو ہوتا ہے۔ ٹائیفائڈ کی جہاں تک بات کریں وہ بھی تقریباً دوسرے پاکستانی کو ہوتا ہے۔ ڈینگی کی بات کریں تو بھی بہت زیادہ ہے ڈینگی۔ موسم آتا ہے تو ڈینگی ہر کسی کو، ہر دوسرے چوتھے بندے کو ہو جاتا ہے ڈینگی۔ اب اگر ان چیزوں کو دیکھیں کہ یہ بیماریاں جو ہیں ان پر ہم اوور کم کس طرح کر سکتے ہیں، تو اگر صفائی کا معیار بہتر کیا جائے تو کافی حد تک ڈینگی، ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس بھی کافی حد تک، کیونکہ ہیپاٹائٹس جو ہے وہ بھی ہیپاٹائٹس اے، ای، یہ پانی سے ہونے والی بیماریاں ہیں، وہ بھی کافی حد تک رک جائیں گی۔ اس کے علاوہ ملیریا، اگر ماحول صاف ہو تو ملیریا بھی رک سکتا ہے۔ ایک اور بڑی کاز جو ہے وہ ڈیتھ کی، یا جیسے سمجھ لیں کہ بڑی کاز بیماری جو ہے وہ لوگوں کو، بچوں کو اپاہج کر کے رکھ دیتی ہے، پولیو تو ہے ہی۔ اس میں پولیو پاکستان میں، دنیا بھر میں پاکستان جو 3 ملک ہیں، نائجیریا، پاکستان اور افغانستان، ان میں پاکستان ہے ابھی تک دنیا بھر میں جہاں پر پولیو ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ ایک بڑی کاز جو ہے وہ بچوں کو ایک حساب سے اپاہج ہی کر دیتی ہے یا بڑا مشکل میں ڈال دیتی ہے، وہ تھیلیسیمیا کی ہے۔ تقریباً 1 لاکھ کے قریب پاکستان میں تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں، اور اس کی بڑی کاز جو ہے وہ کزنز میرج ہے۔ تھیلیسیمیا ایک بلڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے جس میں سادہ الفاظ میں یہ بتاتا چلوں کہ اگر خون کی بیماری ہے، جس میں آپ کا ایک دفعہ اگر وہ بیماری ہو آپ کو اور چوٹ لگ جائے کسی مریض کو، تو اس کا مریض کا خون رکتا ہی نہیں ہے۔ اس بیماری میں 1 مہینے میں بعض اوقات عموماً بچوں کو 2 سے 3 بلڈ کی بوتلیں لگتی ہیں، وہ مریض کی کنڈیشن کے حساب سے ہوتا ہے، لیکن یہ بلڈ کی بیماری ہے، بلڈ ڈس آرڈر ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کرتے چلیں بچوں کے مورٹیلیٹی ریٹ کے حساب سے، تو پاکستان میں جو مورٹیلیٹی ریٹ ہے بچوں کا، جو نیو بورن بچے ہوتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ہے دنیا سے۔ 64% بچے 1000 کے اوپر مر جاتے ہیں۔ اور پری ٹرم برتھ، یہ بھی ایک بڑی کاز ہے پاکستان میں، پری ٹرم برتھ بہت زیادہ ہوتی ہیں پاکستان میں۔ اچھا، اس کے علاوہ ریسپیریٹری جو ڈیزیزز ہیں ان میں بھی پاکستان کافی آگے ہے۔ ٹی بی ابھی تک پاکستان میں 30,000 لوگ لے جاتی ہے، اور اس پر بھی بہت کام ہو رہا ہے ویسے تو۔ اور ایک جو بڑی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ ڈائریا جو ہے، اس پر لوگوں نے کافی، دنیا نے اوور کم کر لیا ہے، لیکن ہمارے پاس ڈائریا کی وجہ سے بھی کافی سارے لوگ مر جاتے ہیں۔ پھر ہے فالج ہے۔ تو اس طرح یہ بیماریاں ہیں، اور اس میں اگر ہم صفائی کا خیال زیادہ رکھیں
تو شاید کافی ساری یہ بیماریاں جو ہے وہ بہتر ہو جائیں، اور نزلہ، کھانسی، زکام، انفلوئنزا تقریباً ہر دوسرے پاکستانی کو یا ہر پاکستانی کو موسم چینج ہوتے ہی ہو جاتا ہے۔ اور بڑی کاز جو ہے وہ شوگر ہے، شوگر بھی بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق 70 لاکھ لوگ تقریباً پاکستانی جو ہیں وہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ تو یہ کچھ بیماریاں تھیں اور ان کے جو بچاؤ کے اچھا ایک چیز جو مجھے کینسر اب 2 قسم کے ہیں زیادہ تر پاکستان میں۔ ایک تو پھیپھڑوں کا ہے کینسر، جو زیادہ تر سموکنگ، گٹکا اور اس طرح کی چیزیں کھانے سے ہوتا ہے۔ ایک اور کینسر جو عورتوں میں ہوتا ہے وہ چھاتی کا کینسر ہے، جو کہ تقریباً 40,000 عورتیں جو ہے وہ ہر سال لے جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کو دکھاتے ہوئے جھجکتے ہیں، جو کہ ایک نہیں ہونا چاہیے، اور اویئرنیس نہیں ہے۔ کینسر کے حساب سے ہمارے ملک میں اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے۔ کینسر اس لیے جو ہے وہ اس کا علاج ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے، مریض ٹھیک ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں کئی ساری تنظیمیں اس پر کام کر رہی ہیں، لیکن جو ہے وہ ہم اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے نہیں بتا پاتے، اور مریض جو ہے آخری سٹیجز پہ چلا جاتا ہے اور الٹیمیٹ اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ ایک بڑی بیماری ابھرنے والی، ویسے تو بیماری کافی عرصے سے چل رہی ہے لیکن پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہی ہے، وہ HIV کے کیسز جو لاڑکانہ میں نکلے تھے کافی سارے، تو اس کے بعد رتو دیروں میں اس کے بعد پاکستان میں HIV کے کیسز بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی تھی HIV کے بارے میں، تو اس کی بھی بیماری کا علاج ابھی نکال رہے ہیں یا انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں اویئرنیس سے ہیں کہ اگر اویئرنیس ہم میں ہو تو ہم ان بیماری کو اپنے اوپر آنے سے بچا سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہیپیٹائٹس B C بلڈ بورن ہے، پتہ ہے کہ نائی کے پاس ہم جاتے ہیں تو چیزیں صاف جو ہیں وہ اس سے کہیں کہ استعمال کریں، اگر نہیں تو جتنی بھی چیزیں وہ استعمال کرتا ہے وہ ہم ایک دفعہ ہی اپنے لیے خرید لیں، زیادہ سے زیادہ وہ چیزیں 400 300 400 500 کی آئیں گی، اس کے بعد وہ آپ کی چیزیں ہیں، آپ جب بھی نائی کے پاس جائیں وہی اس طرح وہی کینچی وہی چیزیں اس کو دیں، اس کے ساتھ آپ کی کٹنگ کریں اور اپنی چیزیں اپنے ساتھ لیں آئیں۔ نوٹ اے بگ ڈیل، یہ آپ کر سکتے ہیں اور اس سے اوور کم ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔